على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب عليم.
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه پردیس جانے والے پردیس جانے والے پھر لوٹ کر نہ آئے سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے سغران آنسوؤں کے
کتنے دیے جلائے بیٹھی رہی وہ دکھیا بس آس ہی لگائے بیٹھی رہی وہ دکھیا بس آس ہی لگائے سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشان ہے باقی چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشان ہے باقی زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے رونے پہ دے تسلی بے آس قیدیوں کو رونے پہ دے تسلی بے آس قیدیوں کو حال اپنے دل کا زینب جا کر کسے سنائے سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے خاموش بہہ رہے ہیں آنکھوں سے خون کے آنسو سجاد تو نے دل پر کیا کیا نہ زخم کھائے سجاد تو نے دل پر کیا کیا نہ زخم کھائے سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک میں امام زمانہ کی شان میں ارشاد فرمائے جیسے کہ آپ ظلم دیکھ رہے ہیں پاکستان پارا چنار کے اندر اور جہاں جہاں مسلمانوں پہ شیعوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے الجل الجل یا امام زمان یا امام زمان میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے
تیرے دشمنوں کی گزرتی ہے مولا، تیرے دوستوں کو ستاتے ستاتے گزرتی ہے جیسی گزاریں گے مولا، نہاری ہے ہمت نہاریں گے مولا، ستم تھک گیا ہے ہوئے کند خنجر، لہو مومنوں کا بہاتے بہاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، کہیں ہو ماتم کہیں ہو زاری، سفر کربلا کا مسلسل ہے جاری، جھکے جا رہے ہیں ضعیفوں کے کاندھے، جوانوں کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے میرے مولا، صحیح مولانا صاحب پڑھوائیں، میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، لعینوں نے ہم پر مظالم اڑائے، جواں سال لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، چلے ہیں شہادت کا صحرا سجائے، وہ شادی کا صحرا سجاتے سجاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، جو بہنیں ہیں زندہ تو بھائی نہیں ہے ماں باپ باقی تو بیٹے نہیں ہیں، جو بیٹے ہیں باقی تو سایہ نہیں ہے، جگر کا پتا ہے بتاتے بتاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، گھروں سے چلے تھے جو پرسے کی خاطر، وہ مارے گئے راستوں میں مسافر، کبھی جاتے جاتے جلوس عزا میں، کبھی مشہد و کربلا جاتے جاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، تھی سغرا کے لب پر صدائے دہائی، چلے آؤ بابا چلے آؤ بھائی، چلے آؤ بابا چلے آؤ بھائی، اٹکتی ہے سانسوں میں اب میری سانسیں، تمہیں دیر ہو جائے نا آتے آتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔
نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں. وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں. وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں. کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں. کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں. وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں. زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے. علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ خیال نہیں. علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ خیال نہیں. وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں. ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں. ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں. ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں. وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں. جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لوہان ہوئے. کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں. کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں. وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں. ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر. ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں. ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں. وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں. یزید تو دلے
زہرا کو کیا سمجھتا ہے حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تلک حق و باطل میں بول چال نہیں کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں یہ کہے کہ چھوڑ دیا حر نے شام کا خیمہ یزیدیوں میں میرا ہم خیال نہیں یزیدیوں میں کوئی میرا ہم خیال نہیں وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں کسی یزید کے دامن میں اتنا مال نہیں کسی یزید کے دامن میں اتنا مال نہیں وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں فرات چھین لی یہ کہہ کے ایک پیاسے نے بھروں نہ مشک تو پھر میں علی کا لال نہیں بھروں نہ مشک تو پھر میں علی کا لال نہیں وہ بے مثال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فاتحہ دیار شام میں جب قیدیوں کو شام ہوئی دیار شام میں جب قیدیوں کو شام ہوئی وہ رات پیٹنے رونے میں سب تمام ہوئی جو صبح کمر بستہ فوج شام ہوئی ہوا یزید برآمد یہ دھوم دھام ہوا یزید
چلو یزید کے دربار میں چلی زینب، چلو یزید کے دربار میں چلی زینب، لکھا ہے یہ کہ وہ 12 اسیر بے تقصیر بندھے تھے ایک رسان میں بحالت طاغی، سر اپنا خم کیے سجاد نائب شبیر، اور ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے سرے زنجیر، لرز لرز گیا وہاں سر شہ مدینہ کا، رسن کا جھٹکا تھا اور حلق تھا سکینہ کا، رسن کا جھٹکا تھا اور حلق تھا سکینہ کا، نکال میان سے تیرے ادھر ادھر جلا، ہجوم راہ تماشائیوں کا حد سے زیادہ، ہر ایک طرف تھی صدا دوستوں مبارک باد، اسیر کہتے تھے فریاد یا علی فریاد، اسیر کہتے تھے فریاد یا علی فریاد، رسن کے رگڑوں کی ایذا غریب سہتا تھا، گلے سے حضرت باقر کے خون بہتا تھا، گلے سے حضرت باقر کے خون بہتا تھا، ہوا یزید کا یہ حکم جس گھڑی تشہیر، میں کیا کہوں کہ ہوئی کس قدر خوشی بے پیر، اتارنے سے سر آئے لشکر شبیر، چلے یزید کے دربار میں وہ سارے اسیر، چلے یزید کے دربار میں وہ سارے اسیر، بطول حال شہیدوں کا دیکھ روتے تھے، علی کی روح سروں پر نثار ہوتے تھے، علی کی روح سروں پر نثار ہوتی تھی، لکھا ہے پہلے جو آیا تھا روبرو یزید، وہ شمر تھا شہیدی کو کیا تھا جس نے شہید، دکھا کے سر شہ پہ کس کا وہ لعین پلی، امیر شام سے کہنے لگا بصدتا کی، امیر شام سے کہنے لگا بصدتا کی، میں پنجتن کو جہاں سے مٹا کے آیا ہوں، یہ تحفہ تیرے لیے کربلا سے لایا ہوں، یہ تحفہ تیرے لیے کربلا سے لایا ہوں، میں ذبح کرتا تھا جب شہ کو روتی تھی زہرا، لپٹتی تھی میرے خنجر سے روح شیر خدا، نہ فاطمہ سے ڈرا اور نہ مصطفیٰ سے ڈرا، گلا حسین کا ہفتاد و ضرب میں کاٹا، گلا حسین کا ہفتاد و ضرب میں کاٹا، جفا جو مجھ سے ہوئے کب کسی سے ہوئے گی، بطول حشر تلا اب لحد میں روے گی، بطول حشر تلا اب لحد میں روے گی، دیار شام میں
فرت زہرا بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد. نعرہ صلوات. چار مصرع ملاحظہ اور رضا صفی صاحب کے حوالے سے ہے، نماز کے حوالے سے رضا صفی صاحب کا، کہ مقصد سرور تو پانچوں وقت کہتا ہے کہ چل. مقصد سرور تو پانچوں وقت کہتا ہے کہ چل، اور کاروبار زندگی ہر روز کہہ دیتا ہے کل. مقصد سرور تو پانچوں وقت کہتا ہے کہ چل، اور کاروبار زندگی ہر روز کہہ دیتا ہے کل. اور کھو گئے آخر رضا ہم خواہشوں کی بھیڑ میں، کھو گئے آخر رضا ہم خواہشوں کی بھیڑ میں. مسجدیں کہتی رہی حیا علی خیر العمل، مسجدیں کہتی رہی حیا علی خیر العمل. نعرہ صلوات پڑھیے. چار مصرع اور ملاحظہ ہو کہ بند آنکھوں کے سامنے اجالا لگتا ہے، بند آنکھوں کے سامنے اجالا لگتا ہے، کرب و بلا ہو سامنے ایسا لگتا ہے. بند آنکھوں کے سامنے اجالا لگتا ہے، کرب و بلا ہو سامنے ایسا لگتا ہے. اور ظاہر سرور خلد میں پہنچا کہہ اٹھا یہ تو علاقہ دیکھا بھالا لگتا ہے. ظاہر سرور خلد میں پہنچا کہہ اٹھا یہ تو علاقہ دیکھا بھالا لگتا ہے. نعرہ صلوات پڑھیے. یہ ظفر اعظمی صاحب کے کلام ہے کہ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اسی کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. غم کا علاج اسی کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے، گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے، پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں، پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں. اور پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر، پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر، مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں، مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں، مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں. میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے، میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے، زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں. میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے، گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت. دروازے حسین پر سجدہ کیے بغیر، دروازے حسین پر سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے حسین پر سجدہ کیے بغیر، کہ در دفنانا مجھ کو جلد، دفنانا مجھ کو جلد، علی ہوں گے منتظر، دفنانا مجھ کو جلد، علی ہوں گے منتظر. اے لوگ انتظار
کسی کا کیے بغیر دروازے حسین پر سجدہ کیے بغیر. مولا ذوی شان کو چنچا کہ 9 لاکھ سر جھکے ہیں، 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے. اور اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر دروازے حسین پر کہ غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا، غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا. جنت میں ہل چلا گیا توبہ کیے بغیر کہ 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے. اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر دروازے حسین. صلوات پڑھیں محبت والے محمد. مولا علی کی شان کو انشاءاللہ آپ کی نظروں میں رہتا ہے جو زمانے میں، رہتا ہے جو زمانے میں حیدر سے دور دور. نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين منتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من يا رسول الله قال أمك قال ثم من يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أبوك وفي رواية فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھے محمد. قبل از گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور حاجی تسلیم حیدر ابن مہدی حسن اور مرحومہ نجمہ بانو بنت عبدالوحید صاحب کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فذلک اللہ ربنا الکریم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. وعلی الحمد رسول کو 4 معصوم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر اس سے ثواب حاصل ہو. حاجی تسلیم حیدر ابن مہدی حسن اور مرحومہ نجمہ بانو بنت عبدالوحید کی روح کو اصال فرمائے. صلوات پڑھے محمد. اصال ثواب کی ایک یہ مجلس کہ جو مرحوم کے فرزندوں نے رکھی ہے اور اصال ثواب کی مجلس میں موت کا تذکرہ بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لہذا بنا کسی تمہید کے اور موسم کو دیکھتے ہوئے بڑی مشہور و معروف یہ آیت آپ کو سننے کو ملتی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. بچہ اس آیت سے واقف ہے کہ یہ آیت کہاں پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی انسان کسی غم کی خبر کو سنتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو وہ فوراً بلا ساختہ یہ آیت کی تلاوت کرتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آیت کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ آیت اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب کوئی غم کی خبر ہم کو سنائی دے. اور صرف غم کی خبر میں کسی کا انتقال کی خبر مل جائے وہی غم کی خبر نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور دوسری غموں کی خبر بھی مل جاتی ہے تب بھی یہ آیت کی تلاوت کری جا سکتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ اگر کوئی انسان یہ اس تلاوت کی صدائے بلند کر دے اور کسی کا انتقال نہ ہوا ہو اور وہ سامنے والا اس تلاوت کو سن لے تو وہ اس پر غصہ ہونے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ بھی انتقال تھوڑی نہ ہو گیا کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں.
اس کا مطلب اگر وہ سمجھ جائیں تو یقین جانیے کہ وہ خود اس آیت کو پڑھیں گے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ خداوند عالم کی طرف سے آئے ہیں، خداوند عالم کی طرف ہی ہم سب کو جانا ہے۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا میں تشریف لایا اور لانے کے بعد اللہ پروردگار نے اس پر اپنے احکام جاری کیے، اور احکام جاری کرنے کے بعد کبھی کبھی اس کو نعمتوں سے نوازا، کبھی اس کو رحمتوں سے نوازا، کبھی اس کے لیے تحفے اس کی خدمت میں پیش کیے، اور ایک سے بڑھ کر کے ایک تحفے اس کی خدمت میں پیش کیے، تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ پروردگار کا شکریہ ادا کرتا رہے، حتیٰ کہ اگر وہ بیت الخلاء میں بھی جا رہا ہے تو تب بھی اللہ پروردگار کا شکریہ ادا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو غلاظت آپ کے پیٹ میں تھی یہ اللہ باہر نہ کرتا تو آپ کے جسموں میں بدبو پیدا ہو جاتی، اور آپ کسی کے پہلو میں بیٹھنے کے لائق نہ رہتے، سامنے والا ایک کراہیت کرتا کہ بدبو انسان کے جسم سے آ رہی ہے۔ اگر آپ کو ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر پیشاب کرنے کی بھی طاقت انسان کے اندر دی ہے اور یہ نجاست انسان کے جسم سے باہر آئی ہے تو اس پر بھی خداوند عالم کا شکریہ ادا کرنا حتمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اب میرے عزیزو، اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو اس دنیا میں آیا وہ جائے گا ضرور، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، بس فرق یہ ہوگا کہ اگر کوئی پہلے چلا گیا تو کوئی بعد میں جائے گا، اور وہ یہی کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ آپ چلے گئے، آپ کے پیچھے پیچھے ہم بھی آنے والے ہیں، آج نہیں تو کل وہیں پر ہمارا ایک ذاتی مقام ہوگا۔ یہ تو دنیا کے کرایہ دار ہیں، کوئی ذاتی مقام تھوڑے ہی ہے کہ اللہ پروردگار نے یہاں پہ دیا، لیکن حقیقی گھر وہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پروردگار نے جب کہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ جانور ہو، اور حیوانوں میں بھی حیوان ناطق ہو یا حیوان مطلق ہو یا کوئی سا بھی حیوان ہو، جب وہ اس دنیا میں آیا ہے تو ضرور بھی ضرور اس کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن جب جائے گا تو وہ موت کے مرحلے سے ہو کر کے ضرور جائے گا۔ توجہ رہے، یعنی جب وہ زندہ ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہوگا۔ اور لفظ موت ایسا ورڈ ہے کہ اگر انسان اس کو سوچ لیتا ہے، سن لیتا ہے، تو اس کی روح کانپنے لگتی ہے کہ یہ لفظ موت کیسا ہے۔ اور اللہ نے تو یہ قانون بنایا کہ موت کو بھی ہم موت دیں گے، یعنی جو ملک الموت آپ کی روح قبض کر رہا ہے اس کو بھی موت آنی ہے، اور جب یہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا پھر پروردگار اپنا ایک عدالت کا منظر دکھائے گا۔ اب ذرا میرے ساتھ ہو جائیے کہ موت کا ذائقہ انسان کو کیسا چکھنا ہے، کس طریقے سے چکھنا ہے۔ اب چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے جنات ہوں، اللہ پروردگار کی کوئی سی بھی مخلوق ہو، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی کا ذائقہ کھٹا ہوگا، کسی کا ذائقہ شربت جیسا ہوگا، کسی کا ذائقہ کڑوا ہوگا، کسی کا ذائقہ شیریں ہوگا، کسی کا ذائقہ نم کا ہوگا، لیکن یہ کیسا کیسا ذائقہ، کس کس کا ذائقہ اور کیسا ہوگا، یہ سب انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم اپنا موت کا ذائقہ خود اپنے لیے تیار کر لو۔ جیسا خود آپ اپنے لیے موت کا ذائقہ تیار کر لو گے، بس اسی ذائقے کو آپ کو خود پینا ہے، اور خود اپنا آپ پینے کے بعد پھر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے جائے، کیا آپ نے دیکھا کہ اس نے موت کا ذائقہ چکھا؟ آپ اس سے پوچھئے کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے اور سرکار ہمیں بتائیے کہ آپ کی موت کا ذائقہ کیسا تھا؟ کڑوا تھا، میٹھا تھا، نمکا تھا، بریانی والا تھا، قورمے والا تھا، زردے والا تھا؟ آپ کا موت کا ذائقہ کیسا تھا؟ وہ میرے عزیزوں بتانے سے قاصر رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پروردگار نے قانون بنا دیا کہ جس نے ایک مرتبہ ذائقہ چکھ لیا وہ کسی کو بتانے کے لائق نہ رہا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یا
اگر موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ خود ملک الموت سے ملاقات کیجئے. توجہ، خود ملک الموت سے ملاقات کیجئے، پھر اس کے بعد آپ موت کا ذائقہ چکھیے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو انسان موت کا ذائقہ چکھ چکا وہ کسی کو بتانے کے لائق نہ رہا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے. لیکن میرے عزیزو، کتابوں نے بیان کر دیا موت کا ذائقہ کیسا ہے. توجہ ہے، کتابوں نے بیان کر دیا موت کا ذائقہ کیسا ہے. اس کتاب خدا نے بیان کر دیا موت کا ذائقہ کیسا ہے. اب آپ سنیں گے موت کا ذائقہ کیسا ہے. لفظ موت ایسی انسان کے لیے وحشت ہے کہ اگر سوچ لیتا ہے تو ڈرنے لگتا ہے. اور جب انسان کو موت آتی ہے تو اس طریقے سے بعض کی موت آتی ہے کہ جیسے جھاڑی خار درخت یعنی کانٹوں والے درخت پر کوئی ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو کھینچ لیا جائے تو جو حال اس کپڑے کا ہوتا ہے وہی حال اس انسان کا ہوتا ہے. ایک شخص آیا امام کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ یا امام مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی موت کس طریقے سے آتی ہے، اس کا دم کیسے نکلتا ہے. امام نے کہا کہ انسان کی موت ایسے آتی ہے کہ جیسے خاردار درخت کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اس کے بعد کھینچ لیا جائے اور جو حالت کپڑے کی ہو وہ حالت اس انسان کی ہو جائے. دہشت زدہ ہونے لگا، ڈرنے لگا اور ڈرتے ڈرتے ایک طرف گوشے میں جا کر کے بیٹھ گیا. امام علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، ڈر کیوں رہے ہو؟ کہا کہ امام جو حالت آپ نے موت کی بتائی ہے اس حالت کو سن کر کے میرے اندر ایک دہشت پیدا ہو گئی ہے. امام علیہ السلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد پوچھنے لگے تو نے انسان کی موت پوچھی ہے، مومن کی موت نہیں پوچھی ہے. تو نے انسان کی موت پوچھی ہے، مومن کی موت نہیں پوچھی ہے. کہا کہ یا امام مجھے بتائیے پھر مومن کی موت کیسی موت ہوتی ہے. کہا مومن کی موت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے پھول سے ایک دم سے خوشبو کو نکال لیا جائے اور اس میں خوشبو پھول میں ختم ہو جائے. اب جب جیسے یہ سنا تو مسکرانے لگا. یا امام ایک مرتبہ آپ نے کچھ اور بیان کیا، دوسری مرتبہ آپ نے کچھ اور بیان کیا، یعنی اس کا ذائقہ الگ طریقے سے، اس کا ذائقہ الگ طریقے سے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ موت کا ذائقہ ہر انسان کا اس انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنا ذائقہ کیسے تیار کرتا ہے. کہا کہ امام میری سمجھ میں نہیں آیا، ذرا اس جملے کی تفسیر کر دیجئے تاکہ میری سمجھ میں آ جائے اور میں اس سے واقف ہو جاؤں. امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر میں آپ کے ہاتھ میں ایک گلاس دوں اور اس میں کچھ پانی ہو اور میں کہوں کہ اس کا ذائقہ آپ تبدیل کر دیجئے، اگر آپ اس میں شکر ملا دیں گے تو اس کا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا، اگر آپ اس میں نمک ملا دیں گے تو اس کا ذائقہ نمکین ہو جائے گا، اگر آپ اس میں شہد ملا دیں گے تو اس کا ذائقہ شیریں ہو جائے گا، آپ اس میں لیمو ملا دیں گے تو اس کا ذائقہ کھٹا ہو جائے گا، اگر آپ اس میں کچھ نہ ملائیں گے تو اس کا ذائقہ نارمل ہو جائے گا. اب میرے عزیزو جیسے جیسے اللہ پروردگار نے اس انسان کے اوپر اپنے احکامات لاگو کیے ہیں، اگر وہ اس کو انجام دیتا چلا جائے گا تو اس کا موت کا ذائقہ آسان ہوتا چلا جائے گا، اگر اللہ پروردگار کے احکام کی مخالفت کرتا چلا جائے گا اس کا ذائقہ موت کا کڑوا ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وہ خالق مطلق ہے، اس نے کہا نماز پڑھو تو پڑھو، اس نے کہا روزہ رکھو تو رکھو، اس نے کہا حج کرو تو کرو، اس نے کہا زکوٰۃ دو تو دو، اگر اس نے کہا امر بالمعروف کرو تو کرو، اگر اس نے کہا نہی عن المنکر کرو، لوگوں کو برائیوں سے روکو تو روکو. یعنی اگر پروردگار نے بیان کیا تو وہ حکم اللہ پروردگار کا واجب ہے. اگر ہم اس کو کرتے چلے جائیں گے تو موت کا ذائقہ آسان ہوتا چلا جائے گا، اسی میں آپ کے لیے آپ کے مطابق ہوتا چلا جائے گا. اگر کسی کو شکر پسند ہے تو اس کے لیے میٹھا ہوتا چلا جائے گا، کسی کو بریانی پسند ہے تو اس کے لیے نمکا ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر پروردگار کے احکام کی مخالفت کرتا چلا جائے گا تو وہی موت کا ذائقہ اس کے لیے کڑوا ہوتا چلا جائے گا. ایک مل جل کر کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
ایک شریعت نے قانون بتایا کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو آنے سے پہلے سے لے کر کے اس انسان کے قبر میں جانے کے بعد تک کے احکام بیان کر دیے شریعت نے۔ دیکھیے ابھی یہ ماں کے شکم مبارک میں ہے، دنیا میں تشریف نہیں لایا ہے، لیکن اللہ پروردگار نے احکام بیان کیے۔ ابھی اس دنیا سے چلا گیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب بھی پروردگار نے احکام بیان کیے کہ اس کو اس کی آخری منزل تک چھوڑ کر کے آؤ، اس کو تنہا نہ چھوڑو، اس کے ساتھ ایسے ایسے کام انجام دو۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر و قیمت کو سمجھ لیجئے گا، اور اگر کسی انسان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو یقین جانیے یہ بھی اللہ نے ایک قانون بنایا کہ سب سے پہلے اس کی روح قدموں سے نکالی جائے، یعنی پیروں سے نکالی جائے، تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہاں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس کی روح اس کے اوپر والے جسم کے حصوں سے نکلنا شروع ہو جاتی تو یہ بھاگنا شروع کرتا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، نہیں، سب سے پہلے اس کے قدموں کی طرف سے روح نکالی جائے تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے، اور جب یہ بھاگنے نہ پائے تو یہ خود اپنے اوپر جو طاری ہو رہا ہے اس کو دیکھے، اور جب اس کو دیکھتا ہے تو روایتوں میں بیان ہوا کہ جب کسی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، وہ حالت احتضار میں ہوتا ہے، جان کنی کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ آسمان سے کچھ نورانی شخصیتیں اس کے پاس تشریف لا رہی ہیں، اور جب اس کے پاس نورانی شخصیتیں تشریف لا رہی ہیں اور جب وہ ان نورانی شخصیتوں کو دیکھتا ہے اور اپنے آخری وقت میں ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جب ملک الموت آتا ہے اور ملک الموت اپنے پروں کو ایک طرف کو سمیٹ کر رکھتا ہے اور اس کے بالکل سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اے انسان دیکھ لو، کہیں تمہارے سامنے حسن کھڑے ہوئے ہیں، کہیں تمہارے سامنے حسین کھڑے ہوئے ہیں، کہیں تمہارے سامنے رسول کھڑے ہوئے ہیں، کہیں تمہارے سامنے خود بی بی فاطمہ کھڑی ہوئی ہے، کہیں تمہارے سامنے علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ نورانی شخصیتوں کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد وہی ملک الموت کہتا ہے کہ بتا اب تیرا دل کیا کہتا ہے، کہ تجھے یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں، کیا تجھے اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں؟ جب وہ نورانی شخصیتوں کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کا دل یہ کہتا ہے کہ اب میرا دل اس جگہ پہ نہیں لگتا، لہٰذا جہاں پہ یہ رہتے ہو وہیں مجھے لے کے چلو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جہاں پہ یہ رہتے ہو وہیں پر اسی مقام پہ مجھے لے کے چلو۔ اور جب یہ ان نورانی شخصیتوں کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کا دنیا میں رہنے کو دل نہیں کرتا، اور جب دنیا میں رہنے کو دل نہیں کرتا تو یقین جانیے پھر اس گنہگار لوگوں کے درمیان میں جب نورانی شخصیتوں کو دیکھ لیتا ہے تو پھر کون رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اولاد نے اپنے والدین کا زندگی میں خیال نہیں رکھا اور مرنے کے بعد کثیر تعداد سے کثیر بہترین طریقے سے ایصال ثواب کرتے رہے تو اگر وہ انہوں نے دنیا میں آنکھ کیا تھا تو وہ مرنے کے بعد آنکھ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اب میرے عزیزو آپ کہیں گے کہ ایک اللہ کا نبی کہ جو سب سے بہترین نبی ہے، ان کے ماں کا انتقال ہوا، اس دنیا سے گئی، تو اللہ پروردگار نے کہا کہ موسیٰ جب زمین پہ چلو گے تو قدم کو دیکھ دیکھ کر کے چلنا۔ کہا کہ پروردگار کیوں؟ کہا کہ میں تو نبی ہوں آپ کا، اولو العزم رسول میں سے ہوں، پروردگار تو نے میرے اوپر کتاب نازل کی ہے۔ کہا کہ موسیٰ نہیں، تمہارے حق میں جو ہاتھ اٹھتے تھے اب وہ ہاتھ اٹھنے والے نہیں ہیں، تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب ایک انسان دیکھتا تھا کہ وہ اپنے کاموں پہ جاتا تھا اور اپنی ماں کو آج کے زمانے میں کہہ لیجیے جیسا کہ ایک مچان ہوتی ہے کہ کھایا پلایا اور خیال رکھا اور رکھنے کے بعد اپنی ماں کو ایک طرف لگا کر کے سیو کر کے اپنے کام پہ چلا جاتا تھا، پھر اس کے بعد جب آتا تھا تو آنے کے بعد پھر اپنی ماں کو اتارتا تھا، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد یہ دیکھنے لگے، جب دیکھتے گئے تو کیا دیکھا کہ کیا تم اکیلے رہتے ہو؟ کہا نہیں، میری ماں میرے ساتھ میں رہتی ہے۔ کہا کہ وہ آپ کی ماں کہاں پہ ہے؟ کہا کہ جب میں کہیں اپنے کام پر جاتا ہوں تو اپنی ماں کو ایک طرف سیف جگہ پر رکھ کر کے جاتا ہوں،
وہ ایسی نہیں ہے کہ جو خود اپنے ہاتھوں سے کھا سکے، حتیٰ کہ میں اس کو پیشاب پخانہ سب کراتا ہوں، اس کو نہلاتا ہوں، اور نہلانے کے بعد سب کچھ خدمت انجام دینے کے بعد ایک جگہ رکھ کر کے چلا جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر میں اپنی خدمت انجام دیتا ہوں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اپنی ماں سے ملواؤ گے؟ اس انسان نے کہا کہ بالکل، کیوں نہیں ملواؤں گا، آئیے۔ جناب موسیٰ سے اس نے اپنی ماں کو ملوایا، اور اپنی ماں کو ملوانے کے بعد کہنے لگا کہ اے موسیٰ دیکھو یہی میری ماں ہے۔ تو جناب موسیٰ نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ اے انسان، کہ جب تو اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو اتنی غذائیں کھلاتا ہے، ان کا اتنا خیال رکھتا ہے، یہ بول نہیں پاتی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں تیری ماں کے ہونٹ کچھ ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، تو جانتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں محسوس کر پاتا ہوں یہ کیا کہہ رہی ہے۔ کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کہا میری ماں میرے حق میں یہ دعا کر رہی ہے کہ خداوند عالم تجھ کو موسیٰ کا دوست بنائے۔ دیکھیے توجہ کرنے کی بات ضرورت ہے۔ اللہ پروردگار سے جناب موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، مجھے دنیا میں کسی ایسے انسان کا دوست بنا کہ جو مخلص انسان ہو۔ اللہ پروردگار نے کہا فلاں انسان کے گھر پر چلے جائیے، وہاں پر وہ آپ کا حبیب دوست آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی اس انسان کی جناب موسیٰ نے یہ کلمات سنے تو کہنے لگے کہ اے انسان، مرد مجاہد مبارک ہو، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ جو تمہاری ماں دعائیں تمہارے حق میں کرتی تھی وہ دعا آج قبول ہو گئی۔ کہا میری ماں یہ کہتی تھی کہ تمہارا موسیٰ سے ملاپ ہو، ملاقات ہو، تم موسیٰ کے دوست بنو، تو میں کوئی اور نہیں، میں موسیٰ ہوں، اور تمہارے پہلو میں تمہارے گھر کے برابر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ پروردگار نے تمہاری ماں کی دعا قبول کر لی۔ یہ انسان کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جنت پانے کی خاطر لوگ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی یتیموں اور مساکینوں اور غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں، کبھی زیارتوں پہ جا رہے ہیں، کبھی حج پہ جا رہے ہیں، کبھی نیک کام کر رہے ہیں، لیکن کیا دیکھا جاتا ہے کہ ماں اکیلی گھر میں موجود، بیٹا گھر سے باہر ہے، نیک کام انجام دے رہا ہے۔ میرے عزیزو، نیک کام اگر انجام دینا ہے تو ماں کی ساتھ دیجیے۔ لوگ گھروں سے نکلے ہیں جنت پانے کی خاطر، بے خبروں کو باخبر کر دو کہ ماں گھر پر ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اگر ماں کی اور باپ کی فضیلت کو جاننا ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک رات 2 اینٹیں اپنے پیٹ پر باندھ کر کے سو کے دکھائیے تو آپ کو محسوس ہو کہ ماں نے کتنی محنت اور مشقتوں سے آپ کو پالا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایک انسان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا رسول سے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں، میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ کہا تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہا میرا باپ بھی زندہ نہیں ہے۔ کہا تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم قبرستان جاؤ اور اپنی ماں کی قبر پر جا کر کے اس کو سلام کرو اور اس کی فاتحہ پڑھو، پھر اس کے بعد کہو کہ ماں میرے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ ایک انسان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولانا میں بہت بڑا پریشان ہوں، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ پہ کیا ہے، لیکن بیٹی مجھ سے زبان زوری کر رہی ہے کہ میں وہاں نہیں کروں گی، میں کیا کروں تو کیا کروں، میرے سامنے کوئی چارہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آپ اپنی ماں کے پاس جائیے۔ کہا کہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ دیکھیے ذرا، جب آپ اپنے گھر جائیں گے تو آپ کے قبرستان کے جب ہوتے ہوئے جائیں گے تو وہاں آپ کی ماں کی قبر پڑتی ہے، اور اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے جب جائیں گے تو سلام کہیے گا اپنی ماں کو سب سے پہلے، اور سلام کرنے کے بعد پھر کہیے گا کہ ماں میرے حق میں دعا کر دیجیے گا، میں بڑی مصیبت اور پریشانیوں میں گرفتار ہوں۔ تو میرے عزیزو، ماں سے صرف اتنا کہا تھا کہ میں پریشانیوں میں گرفتار ہوں، فاتحہ پڑھ کے گھر گیا تو کہتا ہے کہ مولانا کیا معجزہ ہو گیا کہ میں نے یہ ایسا منظر اپنی لائف میں پہلی مرتبہ میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جو بیٹی مجھ سے زبان زوری سے پیش آ رہی تھی اب وہ میرے آگے پیچھے گھوم رہی ہے کہ بابا جہاں آپ کی مرضی وہاں کر دیجئے، مجھے کوئی اشکال نہیں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
کہا کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا؟ ہم نے کہا یہ صرف اور صرف آپ کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ آپ کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ کتاب نے لکھا کہ ایک عورت جس کا نام باہیہ تھا قبرستان میں گئی، جانے کے بعد تدفین کر دی گئی، اور جب تدفین ہو گئی تو کیا دیکھا کہ ایک اس کا نوجوان بیٹا کہ جو روزانہ اپنی ماں کی قبر پر جاتا تھا اور سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتا تھا، کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے میرے عزیزوں، کچھ لے کے جائیے، اپنے ماں باپ کو یاد رکھیے، اگر اس دنیا میں ہیں با حیات تو ان کی قدر و قیمت کو جان لیجئے، اور اگر با حیات نہیں ہے تو ضرور بھی ضرور ان کی قبروں پر جائیے۔ جب بھی کوئی انسان قبرستان جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھ قبریں ایسی دکھائی دیتی ہیں کہ ان کے وارث ضرور بھی ضرور اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہیں تو ہر شب جمعہ تو ضرور آتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قبروں پہ اوپر پانی بھی چھڑکا ہوا ہے، پھولوں کی چادر بھی چڑھی ہوئی ہے، اور ان کے والدین کی قبروں کا حال یہ ہے کہ ان کے قبروں سے ایک خوشبوئیں آتی ہیں کہ جو کھڑے ہونے کو محسوس کرتا ہے کہ دل یہاں پر کھڑا ہو کر کے گزارا جائے۔ اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہاں ان کے وارث ابھی تک زندہ ہیں، لیکن کچھ قبریں ایسی دکھائی دیتی ہیں کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے وارث ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں موجود نہ ہوں۔ چلے گئے قبرستان میں دفن کر دیا، پھر اس کے بعد زمین و جائیداد کے مالک بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کروڑوں کی اربوں خربوں کی بلڈنگیں، یہ جائیداد کچھ نہیں ہے، خاک ہو کے رہ جائیں گی اگر ماں کا سایہ گھر میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب ایک اللہ کا نبی بغیر ماں کے نہیں رہ سکا تو ہماری کیا بساط کہ ہم بغیر ماں کے رہ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں بڑی پریشان ہے اور قبر کے حال مجھ سے بیان کر رہی ہے۔ کہا کہ بیٹا کیا تم مجھے بھول گئے؟ میری قبرستان پر آ کر کے فاتحہ نہیں پڑھتے ہو؟ اب میں نے جیسے یہ خواب میں دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں فوراً اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں اپنی ماں کی قبر پر گیا، اور جب میں اپنی ماں کی قبر پر گیا اور میں نے سب سے پہلے ماں کو اپنی سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں نے فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور جب میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو مسلسل میں یہ عمل کرتا جا رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک مدت کے بعد وہی ماں میرے خواب میں آئی، اور خواب خوش ہو کر کے اور میرے حق میں دعا کرتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اے میرے لال، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، تیرا جو یہ عمل ہے کہ جو تو قبرستان میں آ کر کے انجام دیتا ہے، میں تیرے اس عمل سے بے حد بے انتہا اتنا راضی ہوں کہ جس کی کچھ حد نہیں ہے۔ میں نے اسی خواب میں اپنی ماں سے کہا کہ ماں اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کہا کہ بیٹا غلطی نہیں ہوئی ہے، تمہارے جیسے ہی قدم قبرستان میں آتے ہیں اور جیسے ہی تم سلام کرتے ہو قبروں کو اور آ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہو تو لوگ تمام کے تمام جو یہاں پہ دفن کیے گئے ہیں، یہ فرشتے تمام کے تمام اٹھ کر کے میری قبر کے پاس آ کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ بھائیا دیکھ، تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے، کاش کہ ہمارا بھی کوئی وارث ہوتا اور آ کر کے ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھتا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا۔ لیکن کیا کہنے تیرے اس دلکش بیٹے کے کہ تیرے قبر پر آ کر کے تجھ کو سلام کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی برکت سے جو تیری قبر کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا وہ اللہ پروردگار ختم کر دیتا ہے، اور تیرے صدقے سے جب تیرا یہ بیٹا آتا ہے تو ہمارے اوپر جو عذاب نازل ہوا ہے تو وہ بھی ہمارے اوپر سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب تک ماں باپ زندہ رہے کوئی خیال نہ رکھا، اور ادھر ماں باپ گئے اچھے طریقے سے سال ثواب کرنا شروع کر دیا۔ یہ انسان کے ایک تھنکنگ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ ابھی ماں باپ اس دنیا میں حیات ہیں، کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے جو پھل ماں باپ نے اپنی زندگی میں نہیں کھایا تھا وہ فاتحہ خانے میں لا کر کے رکھ دیا، جو آپ نے حیات میں نہیں کھلایا اب کھلانے سے کیا فائدہ، جب کھلانا تھا تب تو نہیں کھلایا گیا۔ جو انسان اپنے ماں باپ کا دیکھیے اللہ پروردگار نے ماں باپ کو کیوں رکھا، وہ تو قادر مطلق ہے،
جب وہ آسمان سے سب کچھ نازل کر سکتا ہے، کیا وہ انسان کو نازل نہیں کر سکتا تھا؟ بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ پروردگار نے ایک مرتبہ رکھا۔ آپ پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار مجھ پر، ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ اللہ پروردگار نے ایک نظام بنایا میرے عزیزوں، کہا کہ اگر میرے بعد کسی کو رب کہا جائے گا تو وہ ان ماں باپ کو رب کہا جائے گا۔ اگر میرے بعد کسی کو رب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پالنے والا، تربیت دینے والا، پرورش کرنے والا، کیونکہ مرحوم اتنا مخلص آدمی تھا، مسلسل 2 نہیں 3 مرتبہ تو کم سے کم میری بھی ملاقات ہوئی ہے حاجی جی سے، اور خوش مزاجی سے بندے خدا مرحوم جانے والا اس طریقے سے ملتا تھا، اور ایک چہرے پر مسکان ہوتی تھی، اور سب سے اتنا خندہ پیشانی سے پیش آ کر کے ملتے تھے، صلہ رحم دکھاتے تھے۔ یقین جانیے کہ اگر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد اگر کوئی اس کو یاد کرتا ہے تو وہ اسی کی حیات ہوتی ہے، ورنہ جینے کے لیے میرے عزیزوں سب آتے ہیں، آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ لیکن میں پھر یہی کہتا ہوں کہ جتنا اللہ پروردگار کی ایک نعمت ہے ہم لوگوں کے درمیان، جتنا حیات میں ان کی زندگی میں ان کی عزت اور احترام، ان کے مرتبے کو سمجھ سکتے ہو اتنا سمجھ لیجئے گا۔ مرنے کے بعد اگر جانا تو کیا جانا، مرنے کے بعد اگر پہچانا تو کیا پہچانا، مرنے کے بعد اگر معرفت حاصل ہوئی تو کیا حاصل ہوئی۔ میرے عزیزو بس اتنا کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی عظیم نعمتیں ہیں۔ ایک انسان نے اپنی ماں کا اس طریقے سے حق ادا کیا کہ اپنی پیٹھ پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد حج و طواف کا فرائض انجام دلائے، زیارتیں کرائی، اور تمام حق ادا اس کا کیا۔ پہاڑیوں پر چڑھ کر کے جہاں پہ جا سکتا تھا وہاں پہ جا کر کے اپنی ماں کی خدمت انجام دی۔ لیکن صرف اور صرف دل میں ایک گمان پیدا ہوا، سوچنے لگا کہ شاید اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو میرے عزیزو آواز آئی کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، تم نے صرف اور صرف وہ حق بھی ابھی ادا نہیں کیا کہ جس وقت تمہاری ماں نے تم کو اس دنیا میں وجود بخشا تھا، اور اس وقت تمہاری ماں کو ایک ہلکے سی درد کی وجہ سے ایک چیخ لگی تھی، یعنی اس چیخ کا بھی، اس درد کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ سوچنے کی بات ہے، جب ایک صرف اور صرف چھوٹے سے درد کا بھی انسان حق ادا نہیں کر سکتا تو اپنی ماں کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو مائیں بہت ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا حدیث قدسی کی طرف تھوڑا سا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اس سے آپ کے لیے تھوڑا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کریے آپ اس لمحے کو کہ جب آپ کے درمیان اور اس کے درمیان کچھ نہ تھا، صرف ہم نے آپ کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ سوچئے، ہم نے ایک آپ کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور جب آپ اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھے اور ہم نے آپ کو ایک لوتھڑا بخشا اور اس کو وجود بخشتے ہم نے پھر اس ننھی سی ایک ہڈیاں چڑھائی، اور ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے آپ کے لیے گوشت چڑھایا، اور پھر ہم نے اس کو ایک انسانی مجسمے کی شکل میں تیار کیا، اور جب اس کو ایک انسانی مجسمہ دیا اور جسم عطا کیا، اور اسی ماں کے پیٹ میں ہم نے آپ کے لیے ایک تکیہ قرار دیا تاکہ تم آہستہ سے، آرام سے، چین اور سکون کے ذریعے سے ماں کے شکم میں، پیٹ میں اپنی زندگی گزار سکو۔ اور جاننا چاہتے ہو میرے عزیزو، جب تم اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو ہم نے تمہاری ماں میں تمہارے لیے ایک ایسی غذا کو رکھا کہ جو تمہارے لیے سردی میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈا قرار دیا، یعنی جس کو آپ پستان کہتے ہیں، دودھ کہتے ہیں۔ ماں کے شکم میں جب انسان باہر آتا ہے اور وہ دودھ پیتا ہے، کہ ہے کوئی ایسا انجینئر ہمیں بتائیے کہ جو گرمی میں ٹھنڈک اور ٹھنڈک میں گرمی کا انتظام کر کے انسان کے لیے رکھتا ہو۔ اور پھر اللہ پروردگار کہتا ہے کہ جب ہم نے تم سب کے لیے یہ انتظام دیا، انتظام کرا، اور پھر جب تمہارا ایک وجود تیار ہو گیا، اور پھر تم نے اکیلے میں، تنہائی میں، انفرادیت میں میرے خلاف کھلم کھلا گناہ کر کے میری مخالفت کرنا شروع کر دی، نہ تو نماز کی پرواہ،
نہ روزوں کی پرواہ، نہ والدین کی پرواہ، نہ ان کے عزت و احترام کی پرواہ، نہ اللہ کا خوف، نہ رسول کا خوف، نہ ائمہ کا خوف، نہ انبیاء کا خوف، اور پھر اس کے بعد تو میری بارگاہ میں آیا اور پھر ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا کہ ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے۔ تو بتاؤ کیا میں نے تمہیں نہیں بخشا؟ تم نے اتنی خطا کرنے کے بعد بھی مجھ سے دعائیں کی، اور پھر اس دعائیں کرنے کے بعد میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ بتاؤ میرے جیسا کوئی رحیم ہے تو لے کر کے آؤ، میرے جیسا کوئی کریم ہے تو لے کر کے آؤ میرے عزیزو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پروردگار جب محشر کا دن ہوگا تو اپنی عدالت سے کام نہ لینا بلکہ اپنے فضل و کرم سے کام لینا۔ آپ دکاندار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب ترازو میزان بالکل برابر برابر ہوتے ہیں تو وہ اس دکاندار کا عدل ہوتا ہے، اور جو چیز ہماری طرف سے تھوڑا سا جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دیتا ہے تو وہ اس کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ بس میرے عزیزو اسی طریقے سے جب پروردگار حساب اور کتاب کی منزلت پر ہمارے سامنے ہوگا اور ہم اللہ کے سامنے ہوں گے تو ہم کہتے ہیں پروردگار، ہم اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتے ہیں پروردگار اپنے فضل و کرم سے کام لیجئے گا، اپنے عدالت سے کام نہ لینا، ہمارے گناہوں کو اس طریقے سے بخش دیجئے گا جس طریقے سے تو رحیم ہے، جس طریقے سے تو غفور ہے، جس طریقے سے تو رحمان ہے۔ اب میرے عزیزو جاننا چاہتے ہو کہ جب کوئی کسی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ یتیم ہو جاتا ہے اور وہ جب مدرسے کی طرف رخ کرتا ہے، اور جب وہ مدرسے کی طرف رخ کرتا ہے اور کوئی ٹیچر اس کو کہتا ہے کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بچہ صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ لیتا ہے تو پروردگار اس بسم اللہ کے عوض میں اس کے استاد کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اس بچے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اس بچے کے والدین کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب لوگوں نے کہا پروردگار صرف و صرف ایک بسم اللہ کے بدلے میں تمام گناہ معاف کر رہا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اللہ پروردگار کہتا ہے کہ جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکار رہا ہو اور وہ یہ سوچ رہا ہو کہ پروردگار رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، تو میرے یہ شان کے خلاف ہے کہ میں اس کو سزائے دوں۔ لہٰذا اس بچے نے، معصوم نے آ کر کے جب میرے نام سے ہر کام شروع کیا تو میں نے اس کے پڑھانے والے کی بھی گناہ کو بخش دیا، میں نے اس کے بچے کے بھی گناہ کو بخش دیا، اور اس بچے کے والدین کے گناہوں کو بھی بخش دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ جاننا چاہتے ہو کہ اپنے والدین کو یاد رکھیں، جب بھی شب جمعہ ہوتی ہے تو پروردگار نہ جانے کتنی روحوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ، تمہارے وارث زندہ ہیں، تمہارے لیے کچھ تحفہ دیں گے۔ جب وہ جاتا ہے دروازے پر کھڑا رہتا ہے، کاش کہ یہ میرے وارث میرے لیے کچھ تحفہ دیں۔ لمحات گزر جاتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے کہ چلیے آپ کا وقت ہو گیا، کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ اپنے کام میں مشغول ہے، میرے لیے کچھ تحفہ دیں۔ آدھی رات گزر جاتی ہے، پھر بھی کوئی تحفہ نہیں ملتا۔ میرے عزیزو جب پوری رات گزر جاتی ہے، وہی والدین جو اس دنیا سے چلے گئے اپنے مایوسی کی حالت میں اپنے گردن کو جھکائے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن جب واپس جاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہوئے جاتے ہیں کہ آج تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم صرف اور صرف ایک فاتحہ کے تمہارے محتاج ہیں، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ایک پانی کا گلاس پر سورہ الحمد پڑھ کر کے ہم تک پہنچا دو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ ایک سورہ الحمد جب انسان پڑھ کر کے اپنے مرحومین کی طرف پہنچاتا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین یہ گفٹ ہوتا ہے اور جہنم سے آزاد ہونے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ سورہ الحمد جب ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ ایک مرتبہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اور جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس گھروں سے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب کوئی انسان شب جمعہ اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے اور فاتحہ پڑھتا ہے تو فاتحہ پڑھنے کے بعد جب وہ جاتا ہے تو وہی ماں یا وہی باپ انہی کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ ابھی تو چند لمحے آپ کو آنے میں ہوئے ہیں، ذرا تھوڑی دیر اور رک جاؤ، ہمارا دل لگا ہوا ہے، کیونکہ تم ہمارے وارث ہو، کیونکہ ہمارا جب دل لگا ہوا ہے تو اتنی جلدی نہ کرو۔ کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو
تو قبر کے حوالے کرنے کے بعد فوراً وہاں سے بھاگنا نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ چند لمحے کے لیے وہاں پہ رکا جاتا ہے, اور جب رکا جاتا ہے تو اس لیے تاکہ مردوں کو وحشت نہ ہو. اور پھر اس کے بعد قبر پہ پانی ڈالنے کے بعد ہاتھوں کو رکھ کر کے 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھی جاتی ہے. جانتے ہو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ 7 مرتبہ انا انزلنا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ بھاگنے کی سوچتے ہیں کہ ادھر مردہ دفن کیا گیا, ادھر بھاگ لیجئے. لیکن میرے عزیزو, جو پڑھتا ہے اس کو فائدہ ہے, جو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ خسارے میں ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو زمین میں اندر گاڑ کے سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو جتنے انگلیوں کے ہاتھوں کے نشان قبر پر دکھائی دیتے ہیں, پروردگار مردے کے بھی اور اس پڑھنے والے کے بھی گناہان کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. یعنی ایک انسان جو دنیا میں ہے اور وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ میں ایک معصوم ہوں. دیکھیے, جب ایک معصوم سے, نبی سے سوال اور جواب ہو سکتے ہیں تو ہم تو گناہگار بندے ہیں, ہم سے سوال کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ معرفت کا اگر انسان کو مقام نہیں ہوتا تو پھر وہ بعد میں پچھتاتا ہے, اور جب بعد میں پچھتاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. وہ آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھوکے تھے, اور جب وہ بھوکے تھے ان کا شاگرد بھی بھوکا تھا, اور جب وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو گزرتے گزرتے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جیب میں ہاتھ ڈالا, اور جب جناب عیسیٰ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کیا دیکھا کہ میری جیب میں صرف اور صرف 1 درہم پڑا ہوا ہے. اور شاگرد سے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا نبی اللہ میرے پاس 2 درہم ہے. کہا لیجئے یہ 3 درہم ہے, اس کی روٹی لے آئیے, کھائیں گے, پھر اس کے بعد سفر کریں گے. جب جناب عیسیٰ نے اپنا درہم دیا اور جناب عیسیٰ کے شاگرد نے اپنے درہم کو دیکھا, بستی میں گیا اور جاتے جاتے روٹی لے کر کے آیا, اور جب روٹیاں لے کر کے آیا تو 3 درہم کی 3 روٹیاں ملی تھی. اب راستے میں آتے آتے شیطان نے بہکا دیا کہ تمہارے 3 درہم تھے, جناب عیسیٰ کا 1 درہم تھا, تو لہٰذا 1.5 آپس میں تقسیم کیا جائے گا, لہٰذا کیوں نہ 1 روٹی تو راستے میں ہی کھا لے. اور جناب عیسیٰ سے کہہ دیجئے گا کہ جناب عیسیٰ 3 درہم کی 2 روٹیاں ملی ہیں, تو ان کو کیا پتا. تو لہٰذا گیا اور جانے کے بعد راستے میں 1 روٹی کھا گیا, جناب عیسیٰ کو دیا, اور جیسے ہی جناب عیسیٰ کو دیا تو دینے کے بعد کہنے لگے یا نبی اللہ 3 درہم تھے تو 3 درہم کی 2 روٹیاں ملی ہیں, میں آپ کے لیے لایا ہوں. جناب عیسیٰ نے 1 روٹی کھائی اور 1 روٹی جناب عیسیٰ کے شاگرد نے کھائی. اب یہ کھاتے گئے. دیکھیں جب معرفت نہیں ہوتی تو انسان کو کیا, نبی کو بھی نہیں پہچان پاتا. جب انسان نبی کو نہیں پہچان پاتا تو وہ پھر انسان امام کو بھی نہیں پہچان پاتا, اور جس کو امام کی معرفت نہیں ہوتی پھر اس کو اپنے پروردگار کی بھی معرفت نہیں ہوتی. ادھر روٹیاں کھائی جا رہی تھی, بغیر معرفت کے مقام میں کو چھوڑ کر کے جایا جا رہا تھا. اب جاتے گئے کیا دیکھا, جناب عیسیٰ نے نہیں ٹوکا کہ میں نے 1 دیا تھا تمہارے 2 تھے لہذا اس سے برابر تقسیم کیا جائے. اب جاتے جاتے گئے کیا دیکھا کہ پھر راستے میں کیا دیکھا کہ بھوک لگ رہی ہے, ہرن کو حکم دیا, ہرن آیا, اور آنے کے بعد دیکھا کہ بھوک لگی ہوئی ہے, ایک جانور کو بلایا, بلانے کے بعد ذبح کیا, گوشت کھایا, اور کھانے کے بعد پھر اس کو حکم دیا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جا. اب جناب عیسیٰ کے شاگرد نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے نبی اللہ واقعی آپ کمال کے نبی ہیں, یہ آپ کا معجزہ دیکھ کر کے میرے ایمان میں اضافہ ہوا اور میرا ایمان پختہ ہو گیا. تو جناب عیسیٰ نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ جناب عیسیٰ نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کا ایمان پختہ ہوا ہے اور ایمان میں اضافہ ہوا ہے تو پھر بتا دو روٹیاں کتنی تھی. کہا نبی اللہ روٹیاں 2 ہی تھی. اب جب اگر ایمان پختہ ہو, ایمان مضبوط ہو تو پھر وہ نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جاتا, اور اگر ایمان ہمارا کمزور ہو, معرفت نہ ہو تو پھر اس کو کیا پورے دن کہیں سے کہیں جاتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میرے عزیزو معرفت نہیں تو جھوٹ بولتا گیا. اب جب کیا دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنے نوجوان کو روتی رہی, جناب عیسیٰ کو دیکھا, بڑھیا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں, ذرا میرے بیٹوں کو زندہ کر دیجئے, کچھ سوالات پوچھنے تھے. جناب عیسیٰ نے ٹھوکر ماری, کہا قم باذن اللہ, کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. جناب عیسیٰ کی ٹھوکر مارنے سے مردہ زندہ ہوا. اور پھر اس کے بعد جب جیسے شاگرد نے دیکھا کہ نبی اللہ بڑے کمال کے نبی دیکھا ہے میں نے, آپ کے جیسا کوئی نبی آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, اور ایمان میں پھر میرے اضافہ ہوا اور میرا ایمان پختہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا اگر پختہ ہوا, اگر ایمان میں اضافہ ہوا
تو پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ کہا نبی اللہ روٹیاں تو 2 ہی تھی. اب بھی پھر جھوٹ بولتا گیا. بس میرے عزیزوں واقعہ بہت بڑا لمبا ہے، بہت طویل واقعہ ہے. وہ جھوٹ بولتا گیا، یہ اللہ کا نبی بھی کہتا گیا. اب میں کہوں گا یار نبی اللہ آپ کو تو معلوم ہے، آپ اس سے بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ اس سے بار بار دریافت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ خود ہی بتا دیجیے کہ روٹیاں 2 تھی. کہا اللہ کے نبی نے کہ یہ انسان کے جو دیکھیے کثرت الذنوب، جھوٹ کی کثرت وَيَمْدَحُ الْإِيمَانَ، ایمان کو ختم کر دیتی ہے. آپ نے واقعہ سنا ہے بھیڑیا آیا. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ ایک حدیں پار کرنے لگ جاتا ہے، اور جب حدیں پار کرنے لگ جاتا ہے، یہ تبلیغی مجلس سن لیجئے گا، واہ والی تو بہت سنتے ہیں آپ. جب حدیں پار کرنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں سوچتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اب جب جا ہی رہے تھے تو کیا دیکھا، جاتے گئے. اب جب راستے میں سونے کی 3 اینٹیں ملی، 3 پتھر ملے. کہا نبی اللہ بڑی کمال کی چیز ملی ہے اور اتنی اچھی چیز ملی کہ جس کی کچھ حد نہیں ہے. کہا کہ یہ نبی اللہ کس کی ہے؟ کہا ایک میری. کہا یہ دیکھ کس کی ہے؟ کہا یہ ایک آپ کی. کہا نبی اللہ یہ تیسری کس کی ہے؟ کہا یہ تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. سوچنے کی بات ہے. کہا نبی اللہ یہ تیسری کس کی ہے؟ کہا یہ تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. کہا نبی اللہ تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی. اب اللہ کے نبی نے تھوڑی نہ کہا کہ تم سچ بتاؤ، لیکن جھوٹا کب تک جھوٹ بولے گا؟ ایک سچ کو چھپانے کے لیے وہ 70 جھوٹ بولے گا. لیکن اللہ کے نبی نے خود کہلوایا کہ تیسری سونے کی اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. کہا نبی اللہ یہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی. کہا یہ بھی آپ کی، اور یہ تیسری بھی آپ کی، اور یہ میرے والی بھی آپ کی. کہا گیا نبی اللہ تینوں کی تینوں سونے کی اینٹیں میری؟ نتیجہ سنیے گا قسم خدا کی. کہا کہ تینوں کی تینوں میری؟ کہا ہاں تینوں کی تینوں آپ کی. اب ایک راستے سے کہا کہ یہ آج سے عیسیٰ کا راستہ الگ اور تمہارا راستہ الگ، کیونکہ نبی کے ساتھ جھوٹوں کا کوئی کام نہیں. نبی کے ساتھ جھوٹوں کا کوئی کام نہیں. کہا کہ یا نبی اللہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں؟ کہا کہ اگر سچ بولتا تو میرے ساتھ رہتا، جھوٹ بولا تو اپنے آپ اپنا راستہ تو نے بنا لیا. اب اللہ کے نبی نے اپنا راستہ الگ کیا اور جناب عیسیٰ کے شاگرد نے اپنا راستہ الگ کیا. اب بغل میں دبائے ہوئے تینوں سونے کی اینٹیں جا رہا تھا. اب کیا دیکھا کہ جاتے جاتے چور، لٹیرے، ڈاکو اب جب دیکھا کہ کیا لے رہا ہے، کہا کہ آپ کے مطلب کی چیز نہیں کھانا ہے. کہا ہم تو بڑے بھوکے ہیں، لائیے ذرا کھانا ہمارے لیے بھی دیجیے، ہمارے لیے بھی دے دیجیے. کہا کہ نہیں آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے. کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم لٹیرے ہیں، ہمارے مطلب کی کوئی چیز نہ ہو، تو لہٰذا کہا یہ تو خود دے دو ورنہ تم کو بھی ہم اللہ کی طرف بھیج دیں گے. دینے سے انکار کیا، لیکن تینوں نے مل کر کے اس کا مرڈر کیا. اب جب تینوں نے اس کا مل کر کے قتل کیا، کیا دیکھا کہ بغلوں میں سونے کی جیسی نعمتیں چھپائے ہوئے. اب چوروں کا دل خوش ہوا. اب جب چوروں کا دل خوش ہوا تو کہنے لگے کہ حصہ بعد میں تقسیم ہوگا، لہٰذا پہلے بھوک لگ رہی ہے، کوئی کھانا لے کر کے آئے. اب جب کوئی کھانا لے کر کے سونے جیسی نعمتوں کو چھوڑ کے کون جائے؟ کہا کہ آپ چلے جائیے. کہا نہیں میں تو نہیں جانے والا. کہا آپ چلے جائیے. کہا میں بھی نہیں جانے والا. کہا کہ دونوں نے مل کر کے مشورہ کیا کہ اس کو بھیج دیا جائے. کب جب دونوں کی صلاح ایک ہوئی تیسرے کو بھیجا گیا. اب جب وہ گیا تو جاتے جاتے کیا سوچا، کیونکہ نے پہلے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا جائے اور ان کے لیے جب لے جایا جائے تو کھانے میں زہر ملا دیا جائے، کیونکہ یہ دونوں کھانا کھائیں گے، یہ کھانا کھانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو لہٰذا سونے جیسی تینوں نعمتیں میری ہو جائیں گی. اب جب اپنا آپ شیر شکم ہو کر کے اور کھانے میں زہر ملا کر کے اب دونوں کے لیے جب لے کے جایا گیا تو کہنے لگا کہ لیجیے میں آپ کے لیے کھانا لے کر کے آیا ہوں. کہا کھانا کھائیں گے بعد میں. دونوں میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ ہمارے راستے سے الگ ہٹ جائیے. کہا کہ میں تو راستے سے الگ نہیں ہٹنے والا ہوں. نتیجہ سنیے گا قسم خدا کی بڑا لطف آئے گا. کہا کہ میں تو راستے سے الگ نہیں ہٹنے والا ہوں. کہا کہ ہم نے دونوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سونے کی تینوں اینٹیں ہم دونوں کی ہیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے. کہا کہ پہلے کھانا تو کھا لیجئے، حصہ بعد میں تقسیم ہو جائے گا. اب وہ بیٹھا ہی ہوا تھا، دونوں نے مل کر کے کھانا کھایا، کھانے میں ملا ہوا تھا زہر. اب جب کہا کہ کھانا کھائیں گے بعد میں، لہٰذا پہلے تم کو یہ راستے سے ہٹائیں گے. دونوں نے مل کر کے اس کا قتل کیا. اب جب بیٹھ کے فرصت سے کھانا کھایا، کھانے میں ملا ہوا تھا زہر. اب دونوں نے ادھر کھانا کھایا، یہ بھی اپنے راستے سے الگ ہٹ گئے. اب ادھر سے جناب عیسیٰ کا گزر ہوا.
اب جب جیسے جناب عیسیٰ اسی راستے سے آئے تو کیا دیکھا کہ ایک طرف ان کا شاگرد لیٹا ہوا ہے، ایک طرف یہ سونے کی تینوں اینٹیں لیٹی ہوئی ہیں، ایک طرف یہ تینوں کے تینوں چور لٹیرے ڈاکو لیٹے ہوئے ہیں۔ اب جناب عیسیٰ نے ٹھنڈی سانس لی اور ٹھنڈی سانس لینے کے بعد کہنے لگے جناب عیسیٰ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ نتیجہ سنیں گے، بیدار ہو کے سنیں گے یا سو کے سنیں گے مجھے نہیں پتا، جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ ایک نام لیا جاتا ہے اویس قرنی، اور وہ ایسے صحابی گزرے ہیں کہ وہ اللہ پروردگار کے رسول کی زیارت نہیں کر پائے، ماں بیمار تھی، کہنے لگے رسول اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں بیمار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اپنی ماں کی خدمت انجام دو تو تمہیں صحابیت کا مقام مل جائے گا۔ اللہ پروردگار کے حبیب کا دیدار نہیں کیا۔ بس میرا عزیزو نتیجہ سن لیجئے، اگر کسی کو معرفت ہو تو وہ دور رہ کر کے بھی صحابی بن جاتا ہے، اگر کسی کو معرفت نہ ہو تو وہ رسول کی بز میں بیٹھا ہوا بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بس آخری بات، اگر کسی کو معرفت ہو تو وہ دور رہ کر کے بھی صحابی بن جاتا ہے، اگر کسی کو معرفت نہ ہو تو بزم رسول میں رہتا ہے لیکن ابو جہل ہی رہتا ہے۔ کہا کہ یہ آپ کی ماں کا مقام کس طریقے سے ملا، صحابیت کا مقام ماں کی وجہ سے۔ کہا یا نبی اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، اپنی ماں کا خیال رکھو۔ کہا نبی اللہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں آپ سے ہاتھ ملاؤں، مصافحہ کروں، آپ کے ساتھ سفر کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی ضرورت نہیں میری زیارت کرنے کی، اپنی ماں کا خیال رکھو۔ اب جب ماں کا انتقال ہو گیا تو یمن سے مدینے کی طرف ایک قافلے میں ویسے کرنی جا رہے تھے، جاتے جاتے کرن کا رہنے والا، اب کیا دیکھا کہ عمر آئے رسول کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے کہ یا نبی اللہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں کہوں گا تو ہے ہی ایسا کہ تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کہا کہ یا رسول اللہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کہا کہ تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اویس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ آپ میرے حق میں دعا کریں۔ یا نبی اللہ میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ میرے حق میں دعا کیجئے۔ کہا کہ نہیں، فلاں جگہ سے فلاں جگہ پر ایک قافلہ آئے گا، اس میں ایک انسان ہے، اس کا حلیہ ایسے ہے، ایسے لباس پہنا ہوا ہے، ایسا اس کا کلر ہے، ایسے اس کی زلفیں ہیں، ایسا چلنے کا اس کا کردار ہے، ایسا چلنے کا اس کا رفتار ہے، ایسا بات کرنے کا اس کا رنگ و ڈھنگ ہے، ساری علامتیں بتا دی۔ اور جانا اس کے پاس میرا حوالہ دے دینا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اور اس سے کہنا کہ آپ میرے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی دعائیں تو میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ ایک قافلے کو روکا، کہا ہے نہیں ہے۔ دوسرے کو روکا، اویس ہیں نہیں ہیں۔ تیسرے کو روکا، اویس ہیں، کہا ہاں ہیں۔ کہا کہ آئیے، ہاتھوں کو چوما اور چومنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ میں رسول کی خدمت سے آیا ہوں اور رسول نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ اب جب جیسے ہی اویس نے یہ سنا، قسم خدا کی زار و قطار رونے لگے، اور جب رونے لگے تو کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کے حق میں دعا کروں۔ کہا کہ ہاں، میں رسول کے پاس گیا تھا لیکن رسول نے کہا کہ اویس سے دعا کراؤ۔ اب کہا کہ اس کا فلسفہ مجھے نہیں پتا کہ رسول نے آپ کے پاس کس لیے بھیجا ہے۔ کہا کہ یا نبی اللہ یہ میرا اتنا بڑا مقام آپ نے عطا کر دیا، لیجیے میں نے دعا کر دی، اس کے حق میں قبول ہو گئی۔ پھر آخر میں آ کر کے جب رسول سے ملاقات کی تو زور و قطار سے روتے ہوئے اویس نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ نے اس انسان کو میرے پاس کیوں بھیجا، آپ خود بھی دعا کر سکتے تھے۔ کہا کہ اویس کیا آپ نہیں جانتے، اللہ پروردگار نے اپنے رب کہنے کے بعد اگر کسی کو رب کہا ہے تو وہ ماں اور باپ کو رب کہا ہے، اور آپ نے اپنی ماں کی خدمت اس طریقے سے انجام دی کہ جس طریقے سے کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا۔ بس یہ تمہاری ماں کی خدمت کے عوض میں اللہ پروردگار نے آپ سے خوش ہو کر کے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور اپنے حق میں آپ سے دعا کراتے جائیں اور آپ کی دعا قبول ہوتی چلی جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔
ہم نے نہ جانے کتنی مائیں ایسی دیکھی کہ جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی رہیں، جس دنیا سے چلا گیا، قبر پر گیا، ماں سے دعا کے لیے کہا، لیکن ماں دیکھیے، اور ماں باپ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ اگر مر بھی جائیں تو مرنے کے بعد بھی وہ اگر وہ دعا کر دیں تو آپ کے حق میں ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور میں نے ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے میرے عزیزو کہ جب ایک شہزادہ اپنی ماں کے آخری دیدار کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور اتنی محبت ایک ماں سے بیٹے کو تھی کہ جس کی تاریخوں نے انتہا نہ لکھ پائی، جب ماں اس دنیا سے جانے والی تھی اور جنازہ اٹھنے والا تھا تو میرے عزیزو والد نے کہا کیا تم اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ تو شہزادے نے یہی کہا کہ میں ماں کا اس وقت تک آخری دیدار نہ کروں گا جب ماں مجھے خود اپنے آپ نہ بلا لیں۔ آپ نے روایتیں سنی ہے نا کہ بندے کفن کھلے تو ہاتھ نمودار ہوئے، کہا میرے لال آجا میری آغوش میں آجا۔ میرا عزیزو خدا کسی غم میں نہ رلائے آپ کو سوائے غم سید الشہداء کے۔ کوئی ذاکر کسی کو نہیں رلاتا، کوئی مرثی خان کسی کو نہیں رلاتا، کوئی عالم دین کسی کو نہیں رلاتا۔ میرے عزیزو دو نوجوان کہ جو گھر سے بہت ہی کمزور حالات میں تھے لیکن نوحہ بڑا زبردست پڑھتے تھے، اتنی اچھی آواز میں نوحہ پڑھتے تھے۔ کسی شہر کے امیر گھرانے میں گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے، لہٰذا کچھ ہو سکے تو دے دیجئے اور ہم ایک مدت کے بعد یہ قرضہ آپ کو عطا کر دیں گے۔ لیکن مالدار آدمی نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے لیکن میری ایک شرط ہے۔ نوجوان بچوں نے کہا کہ شرط بتائیے کیا ہے؟ کہا تم نوحہ بہت اچھا پڑھتے ہو، پورا شہر آپ کو سنتا ہے، لہذا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر پر آ کر کے ایک نوحہ پڑھ دیجیے گا۔ لیجیے میرے عزیزو، مالدار اس دنیا سے رخصت ہوا اور جب اس دنیا سے چلا گیا قبر کے حوالے کیا گیا۔ اب جب جیسے قبر بند کرنے والے تھے تو دو نوجوان دوڑتے دوڑتے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ابھی قبر کو بند نہ کیجیے گا، اس کی جانے والے کی ایک وصیت تھی۔ کہا کیا وصیت تھی؟ کہا اس کی وصیت یہ تھی کہ ہم دونوں بھائی اس کی قبر پر ایک نوحہ پڑھ دیں۔ کہا کہ چلیے پڑھ دیجئے۔ بس میرے عزیزو پڑھنا شروع کیا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ بس نوحہ کا پڑھنا تھا، میت میں ہلچل مچنی شروع ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ جانے والا ابھی گیا نہیں ہے بلکہ ابھی زندہ ہے، لہٰذا ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اب جب جیسے ہی ڈاکٹر نے نبض کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگا یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ کہا کہ نہیں ابھی ہم نے دیکھا ہے، جیسے ہی نوجوانوں نے نوحہ پڑھا ہے تو میت ہم نے دیکھا ہے کہ میت میں حرکت تھی، میت تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں سے کہا گیا ذرا دوبارہ سے نوحہ پڑھو۔ جیسے ہی نوجوانوں نے نوحے کا پہلا بند پڑھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ میت تڑپ رہی تھی۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر ڈاکٹر نے اسی میت کی نبض کو پکڑا۔ وہ پکڑنے کے بعد کہنے لگا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، ارے بس اتنا کہہ سکتا ہوں، ارے یہ انسان زندہ تو نہیں ہے۔ ارے جیسے جیسے یہ نوجوان نوحہ پڑھتے ہیں اس کی روح آتی ہے اور آنے کے بعد تڑپنے لگتی ہے۔ بس ایک مرتبہ پھر لوگوں نے کہا اے نوجوانوں ذرا ایک مرتبہ نوحہ اور پڑھو اور ہم اس میت کی حرکت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں نے پھر نوحہ پڑھا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ ارے یہ احمد کا نواسا کربلا کے میدان میں اس طریقے سے ذبح کیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ارے شمر کا کند خنجر تھا اور اس اپنے خنجر سے اس طریقے سے پتھروں پہ مارتا جا رہا تھا۔ ارے میں نے پوچھا ارے ظالم یہ پتھروں پہ کیوں خنجر کو مار رہا ہے؟ ظالم کہتا ہے ارے میں پتھروں پہ اس لیے مار رہا ہوں ارے تاکہ اس خنجر کی دھار کمزور ہو جائے۔ ارے جیسے ہی نواسے رسول کے گردن پر خنجر
खंजर चलाओ, नवासे रसूल को अजियत हो। एक मरतबा जैसे ही खंजर चलाया, हुसैन कह रहे थे पहली ज़ब्र में अल्हम्दुलिल्लाह, अरे दूसरी ज़रब लगी तो हुसैन कह रहे थे सुभान अल्लाह। अरे जब 70वीं ज़रब तक जालिम ज़रब चलाता रहा, लेकिन जब जैसे ही 13वीं ज़रब लगी तो हुसैन कह रहे थे अम्मा सलाम। अरे जब 14वीं ज़रब लगी तो हुसैन कह रहे थे बाबा सलाम। अरे जब ज़रब लगती जा रही थी, हुसैन कह रहे थे सलाम सलाम। सलाते से जैसे 70वीं ज़रब लगी तो हुसैन के अंदर बोलने की ताकत न थी। हुसैन ने दरियाए फुरात की तरफ रुख किया, अपने लबों को जुम्बिश दी। रावी कहता मैं अपनी आंखों से देख रहा था। अरे शायद हुसैन अब्बास को कह रहे हो, ए भैया अब्बास, अरे मदद के लिए आइए। ये 3 दिन का भूखा प्यासा आपका भाई करबल के मैदान में, जालिम का खुद खंजर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बक़ज़ाइहि तस्लीमन। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ भी शान हज़र कर रहा है, उनके जान की माल की इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मरहुमा और मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, इसका सवाब उनके नामा अमाल में तहरीर फरमा। परवरदिगार हमारे वाजिबात को कबूल फरमा, जो उनमें गलतियाँ भूल चूक हो चुकी हैं उन्हें माफ़ फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद इनायत फरमा, दुश्मनान इस्लाम को निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार जनाब ज़ैनब के रोज़े की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार और इम्तहान न ले हुज्जत खुदा यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़मा की ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके हक़ीक़ी लश्कर में, उनके ग़ुलामों में, उनके असहाब में, उनके अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप हज़रात से फिर गुज़ारिश है कि एक सूरह अलहम्द की तिलावत फरमाकर मरहूमा और मरहूम को इशारे सवाब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बारिल्लाह हमने ये सूरह पढ़ी, सूरों को चाहते मासूम अलैहिस्सलाम के लिए पेश किया, जो सवाब उनके सदक़े से, उनके तवस्सुल से, उनके तवस्सुल से। परवरदिगार इन सूरों का सवाब मरहूमा मग़फ़ूर हाजी तस्लीम हैदर इब्ने मेहदी हसन और मरहूमा नज़मा बानो बिन्ते अब्दुल वहीद की रूह को साथ फरमाए। खुदा मग़फ़िरत फरमाए।